ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم اے وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، بہت ہی امپورٹنٹ سیزنڈ اینالسٹ ہیں دفاعی اور سیکیورٹی امور کے. بہت بہت شکریہ ماشاء صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بظاہر یہ جو مناظر ہم نے دیکھے، تصور تو یہ آ رہا ہے کہ اس نے جذبات کو ابھارا ہے، ایرانی قوم کو ایک انتقام کی جانب جو ہے ان کی آواز ہم نے بارہا سنی. یہ فرمائیے گا کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد، جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا کیونکہ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات نہیں ہوئی تھی جنگ کے بعد سے، پیس کا سفر، امن کا سفر تیز ہوگا یا اس میں اب رکاوٹ آئے گی؟ جی، ایک تو دیکھیے یہ جو تقریبات ہیں یہ تہذیبی روایات کا بھی مظہر ہے. وہاں پر معاشرتی روایات بھی ہیں اور مذہبی روایات بھی ہیں. تو تینوں صورتوں میں جس قسم کا اجتماع ہوا یا جس قسم کا اظہار کیا گیا یا ہمارے سامنے آیا، وہ بڑی ایک اس کی وجہ بنتی ہے کہ ہمیں اس قسم کی یہ ایک ایکسپوزیشن جسے کہتے ہیں کہ ایرانین تہذیب کی نظر آئی اور ایرانین رسپانس کی نظر آئی. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو ایرانین رجیم ہے اور جو معاشرہ ہے اور جو وہاں کے عوام ہے، فی الحال اس وقت ایک ہی طرح سے گندے ہوئے ہیں اور ان کا رسپانس ایک یونیفائڈ رسپانس ہے. اس کو ہمیں دنیا کے سامنے جو یہ مظاہرہ ہوا یا مظاہر ہوا، اس کے اندر سے ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے. اگلا سوال آپ کا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر شدت زیادہ آئے گی یا معاملات کو بہتر طور پہ ان کو ٹھیک کرنے کی طرف لے جایا جائے گا؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ حماس کا ایک عجیب قسم کا پیغام آج آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جو کنٹرول ہے غزہ کا، اس سے دستبردار ہو رہے ہیں. یہ میرے خیال میں بغیر ایران کی انڈرسٹینڈنگ کے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک جذباتی طور پر ایک اظہار سامنے آتا ہے، ایک اس سے آپ اخذ کرتے ہیں. دوسری چیزیں وہ ہیں جو کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اب بھی ہرمز کا معاملہ قائم ہے، اب بھی معاملات کو جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو ریلیز کرنا ہے، سینکشنز کو ہٹانا ہے اور اس کے بعد نیوکلیر معاملات کو طے کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پروسیس کا حصہ ہیں. اور انٹرسٹیٹ جو معاملات ہیں وہ بے شک کہ ہمیں ایرانی قوم کے اندر وہ جذبہ جو نظر آیا، وہ اس کو ایرانی قوم کو اور ایرانی رجیم کو اسٹرینتھ تو دیں گے، لیکن معاملات کو آن گراؤنڈ اور اسی طریقے سے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. البتہ یہ اگر آپ کہا جائے یا یہ کہنا ہم اسے اخذ کریں کہ ایرانین رجیم اور عوام اور ایرانی قوم اپنے طور پہ اپنی یکجہتی کا اظہار کر پائی ہے بہت اچھے طریقے سے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. سر یہ فرمائیے گا کہ اگر کسی خطے کو شاید مجموعی طور پہ کوئی افسوس نہیں ہوا اس ڈیولپمنٹ پہ، جس کو ابھی ہم نے دیکھا کہ شاید دنیا میں حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اور بہت بڑے جذبات اور بڑی ریزیلینس قوم کی ہم دیکھ رہے ہیں، وہیں پہ ایک بات تو طے ہو گئی ہے سر کہ یہ جو کانفلکٹ تھا، اس دفعہ کی اس کانفلکٹ نے باور کرا دیا مغرب اور اینٹی ایرانین جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو کہ یہ مسئلہ طاقت سے حل ہونے والا نہیں ہے. ایران کو طاقت سے زیر نہیں کیا جا سکتا. ایران کی رجیم چینج بھی ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ فزیکلی نہ بھی رہے پھر بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو ایک جانب شاید ایران میں بھی یہ تاثر ہے کہ موقع بہتر ہے، ہم ایران پیس ڈیولپمنٹ کو، پیس پروگریس کو آگے بڑھائیں اور یہ بہت نادر موقع ہے. دوسری جانب شاید مغرب کو، امریکہ کو، ان تمام قوتوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب مسئلہ مذاکرات سے ہی حل ہے. تو مجموعی صورتحال تو مذاکرات اور پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں نظر آتی ہے. ہم آگے چل کے شاید یہی دیکھیں. کامران صاحب اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے امریکہ افغانستان کو تبدیل کرنا چاہتا تھا. افغانستان اور ایران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کی تہذیبی یا ان کی اسٹرینتھ یا ان کی جو باقی چیزیں دیکھتے ہوئے. ہم وہ تو افغانستان کو تبدیل نہیں کر پائے. عراق کو تبدیل کرنے چلے تھے امریکہ والے، لیکن آج یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عراق اصل میں امریکہ کا اتحادیہ یا ایران کا اتحادیہ. اس قسم کی وہاں پہ گروپنگز ہیں، جس قسم کی تشکیل ہے معاشرے کی، معاشرہ اور نظام اپنے طور پہ خود ایک اپنی مومنٹم لے کے چلتا ہے. تو اب یوکرین کی بات کر لیتے ہیں، روس کے سامنے کھڑا ہے، ساڑھے چار سال ہونے کو آ گئے، لیکن روس جیسی ملٹری سپر پاور اس کو زیر نہیں کر پائی یوکرینینز کو بڑی حد تک. اچھا، اب یہ معاملات، ہر معاملہ جو ہوا کرتا ہے یہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوا کرتا ہے. آپ آج کل کی جنگوں میں وہ جہاں پر کہ آپ مکمل طور پر انائلیٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف سائڈ کو یا اس کے اوپر مکمل قبضہ کر لیتے ہیں، وہ جنگیں نہیں ہوتی ہیں. اب کوالیفائڈ سکسیس آتی ہے، کوالیفائڈ گینز آتے ہیں. تو آج کی جو ایرانی قوم ہے، بے شک اس کانفیڈنس کے نیچے جو ان کے سامنے آیا، ایرانی رجیم کے اندر جو کانفیڈنس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر جو
जो 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 कमजोरियां थी, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, खासतौर पर पावर इक्वेशन के अंदर जितने ग्रुप्स हैं वहां पर, उनके अंदर एक कौन है वो एक ऐसी कुव्वत जो कि उनको यकजहती पे ला सकती है, या हर कोई अपने शोल्डर पे देख रहा होगा। और अगर ये ईरानी कौम और ईरानी लीडरशिप इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो एक आदमी खड़ा होकर कोई फैसला कर ले, या एक ग्रुप बैठ के फैसला कर ले बगैर किसी खौफ के, तो यकीनन वो प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए कि हमें फायदा किस चीज में है, जंग के अंदर है या हमें अमन के अंदर है, जिसके अंदर कि हमें इतना कुछ और मिलेगा। मेरा ख्याल है कि वो भी वक्त आन पहुंचाएगा जहां पर ईरानी अवाम मांगेंगे अपनी हुकूमत से कि हमने जंग तो सह ली, लेकिन इसका हमें, इसके बदले में जो हमें फैसिलिटीज या जिस तरीके से प्रोग्रेस चाहिए वो कहां से आएगी। उसके लिए ईरान को जाहिर है कि रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज सैंक्शंस और फ्रोजन एसेट्स को खत्म करके ही आ सकते हैं। भाई साहब, वो दौर जो कि मशहद में 9 जुलाई के बाद आएगा, जबकि तदफीन हो जाएगी आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की, और उसके बाद जो दौर शुरू होगा, जो ज़माना शुरू होगा पोस्ट ये तमाम मामलात के, और ख़ास तौर पे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी तकरीबात के बाद जो ईरान का सफ़र होगा, वो हम उस पर निगाह डालिए कि वो क्या नज़र आ रहा है। देखिए, मुझे यही समझ आती है कि ये इसमें ईरानियन रजीम की जो है ना एक सिक्योरिटी, और उनके ऊपर जो खतरात मंडला रहे थे इस जंग शुरू करते हुए और उससे 2-4 माह पहले से, जनवरी इस साल के शुरू से, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब ईरानियन रजीम जब अपने आप को ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंट महसूस करेगी, तो क्या वो इस काबिल हो जाएगी कि वो जो अपने फैसले हैं वो एक जिसे कहते हैं यकसुई के साथ या यूनिफाइड फैसले कर पाए। उनके अंदर जो तफरीक नजर आती थी फैसलों के अंदर, मुख्तलिफ पावर इक्वेशंस, पावर सेंटर्स के अंदर, वो अब कम से कम तर हो जाएगी।